جس کو دیکھو وہ ریلس جو بھی چل رہی ہوتی ہیں ہماری ٹرینڈ میں، اس کی میوزک کو رٹ لیتا ہے اور ریلس بولتا رہتا ہے. وہ بچے چھوٹے چھوٹے 10 11 سال کے 12 سال کے بچوں کا یہ حال ہے. جب وہ گھر میں انٹر ہو رہے ہیں تو میں نے دیکھا گھر میں انٹر ہو رہے ہیں تو بچے وہی گا رہے ہیں جو بھی ریل میں گانے والی ریل زیادہ ٹرینڈ چل رہی ہے، تو گانے والی ریل، کوئی ایسے تھاٹس والی ریل چل رہی ہے جس میں ایٹیٹیوڈ تھاٹس آتے ہیں، جو بھی دیگر چیزیں آتی ہیں اورا وغیرہ والی، ٹھیک ہے. تو اب وہ چل رہی ہیں ٹرینڈ میں، تو اس کی چیزیں رٹی ہوئی ہیں بچے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ کہہ کے داخل ہو رہے ہیں. اب آپ ذرا اسلام کی طرف جائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا سکھا کے گئے ہیں، اور دیگر جو جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ہمیں کیا تعلیم دے کر کے گئے کہ اپنے گھر میں جب داخل ہونا ہے تو داخل ہونے کی دعا سکھا کے گئے. ان بچوں کا منہ پکڑ کے اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ کیا بچوں تم کو دعا آتی ہے، تو بچوں کو دعا نہیں آتی. آپ چھوڑیے، اچھا ٹھیک ہے آپ کے پاس دعا یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی آپ کو یاد نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ اتنا تو آپ دھیان دیجیے کہ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہو تو آپ بسم اللہ کر کے داخل ہو. ہم میں سے اپنے، جو میں پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں، اپنے بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیے، کیونکہ شیطان یہیں سے ان کے اوپر حاوی ہونا اسٹارٹ کرتا ہے. بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان بسم اللہ کرتا ہے کھانے پینے میں، نکلنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تو شیطان اس پہ حاوی نہیں ہو پاتا. تو بچوں کو شروع کی چیز سکھا دیجیے بسم اللہ. ایٹ لیسٹ جب گھر سے نکلتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں گے تو ان کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو، ہماری اولادوں کو شیطان کے شر سے بچائے. اور جب آپ گھر میں انٹر ہو رہے ہو، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ سلام کر کے اور بسم اللہ کر کے داخل ہوں. پھر بچوں کو اس چیز کی طرف لے کر کے آئیں کہ دعا دیں، اور ان کو سکھائیں کہ یہ دعا یاد کرو. یہ ایک اس کو ٹاسک دے دعا یاد کرنے کا، تو وہ دعا یاد کرے گا. ٹھیک ہے، دعا یاد کرے گا تو وہ گھر میں داخل ہوگا. تو اب جب پیرنٹس نے کبھی اس کو سکھایا ہی نہیں، کبھی بتایا ہی نہیں، انفیکٹ اس کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا کہ کیا یہ چیزیں، تو پھر یہ تعلیم کہاں تک نسلوں میں جائے گی؟ اب بتائیے، تعلیم تو پھر وہیں پہ ختم ہو گئی نا. تو چیزوں کو، زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری بہت فائدہ دیتی ہیں ہم کو، سمجھ رہے نا. سلام کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو، یہ تمہارے پورے اہل کے لیے برکت کا سبب بنے گا. برکت کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ ہم پھر کہتے ہیں اب وقت نہیں رہتا، ہم روتے ہیں بیٹھ کر کے، مال پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، پیسہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، اتنا سب کچھ تھا، ادھر سے خرچ ہو گیا، ادھر سے لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ہاں، چیزیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، قرضہ آ گیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارے لیے سہولتیں پیدا ہوں گی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جن کو ہم نے بہت ڈی ویلیو کر رکھا ہے، بالکل اگنور کر دیتے ہیں ان چیزوں کو. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سلام کی تو برکت کا سبب بنا. کیا فرما رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ؟ گھر میں داخل ہوگے تو سلام. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، اگر آپ ان کو سیرت میں پڑھیں گے ہمارے نبی کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے تھے. یہ ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھا رہے ہیں؟ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ 10 11 سال کے 12 سال کے بچوں میں کیا نحوستیں آ گئی ہیں؟ یہ گانا گاتے گاتے اندر داخل ہوتے ہیں گھر میں. یہ جو کوٹس ہوتے ہیں ایٹیٹیوڈ کے، اورا والے، یہ جو بھی ریلس چل رہی ہوتی ہیں، یہ کہہ کے داخل ہو رہے ہوتے ہیں گھر میں. یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ کیسے مسلمان ہیں یہ پیرنٹس؟ کیسے مسلمان ہیں؟ انہوں نے ایک بار بھی ٹوکا نہیں، نہ ٹوکنے کی ان کو ضرورت محسوس ہوئی. یہ کتنی غلط بات ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے برکت کیا ہے؟ برکت تھوڑی سی چیز میں، جس کی تعداد بہت تھوڑی ہے، تھوڑی سی چیز میں آپ کی ساری چیزیں پوری ہو جائیں، یہ برکت ہے. آپ کی ساری ضرورتوں کے لیے وہ چیز کافی ہو جائے، یہ برکت ہے. یہ یوں ہی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ آیا اور سارے صحابیوں نے اس میں پانی پی لیا. ایک پیالہ دودھ کا آیا، سارے صحابیوں نے اس میں دودھ پی لیا. یہ برکت تھی بھائی، وہ نبی کے مقام کی برکت تھی. ہم تھوڑی سی یہ نبی کی بتائی گئی چیزوں کو کر کے اپنے گھر میں تھوڑی برکت نہیں لا سکتے؟ مگر ہم کوشش نہیں کرتے. ہماری نظر اپنے کیریکٹر کو بنانے پر، اپنے اعمال کی اصلاح پر نہیں ہے. ہماری نظر ہے ماحول پہ، مسلمان کو مارا جا رہا ہے، ایران میں جنگ ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہماری نظر ادھر ہے. ہماری نظر بالکل وہاں نہیں ہے جہاں پر ہماری نظر ایگزیکٹ ہونی چاہیے تھی. نہیں ہے. اگر کہتے ہیں نا کہ معاشرے کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں ہم، معاشرہ کب سدھرے گا؟ آپ بھی تو ایک معاشرے کے حصے ہو. آپ اپنے کو، آپ کو سدھارنا سٹارٹ کرو، پھر آپ اپنی اولاد کو سٹارٹ کرو سدھارنا، کہ آپ جیسے آپ کی اولاد کو بھی ویسی تربیت دو. آپ اور آپ کی اولاد مل کر کے دوسرے گھروں تک پھر جب پہنچے گی نا، تو پھر یہ ایک معاشرہ بنے گا، یہ ایک اچھا معاشرہ ہوگا. سمجھ رہے ہو نا؟ آپ اگر 100 لوگ سن رہے ہو اور 100 لوگ سوچ رہے ہو یہ سدھریں، پہلے یہ سدھریں، ایک دوسرے کی طرف انگلی کر رہے ہو، کہ آپ بتائیے کیا ان میں سے ایک بھی سدھر پائے گا؟ اور اگر 100 لوگ باتیں سن رہے ہو اور اگر یہ سوچ رہے ہو کہ میں سدھروں گا، اپنے اوپر انگلی کر رہے ہو، اپنے سینے پہ انگلی کر رہے ہو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ رہے ہو، میں سدھروں گا، تو آپ گواہ رہیے، آپ اس بات کا یقین کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پورا مجمع سدھر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سب اپنی اپنی ذمہ داری لینے کے لیے بالکل تیار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے دلوں پر محنت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آ جائے اور ہم سے خالص رشتہ اللہ تعالیٰ کا بن جائے کہ ہم چھوٹا سا بھی عمل کریں تو اس پر اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے حاضر ناظر سمجھ کر وہ عمل کریں.
اور اگر کسی چیز سے بچیں تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر بچیں. یہ نہیں کہ دنیا کا خوف ہے تو ہم بچ گئے, لوگ کیا کہیں گے تو ہم بچ گئے. نہ, اللہ کا خوف ہے اس لیے ہم رک گئے. اللہ کا خوف نہ ہوتا تو ہم آج نہ جانے کیا کیا کر چکے ہوتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا خوف تھا تو ہم رک گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹھیک ہے؟ جی جی الحمد للہ ہم ٹھیک ہیں. بہت دنوں سے سیشن نہیں ہوا تھا, تبھی دیکھو تعداد کتنی ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8. جی اپی الحمد للہ.